فلما يصلي 595 کا ایک اوپر سے وعلیکم السلام مل گیا اس میں نظر آ جاتا ہے یہ نشان یہ پنکھے کا یہ شیڈ پنکھے کا جو بلیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ جی رجسن ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علت کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے. علت کی اپنی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کیا چیز علت بن سکتی ہے. اب جیسے اگر یہ بات کریں ہم رجسن، اگر یہ علت ہے، رجسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلیدی ناپاکی ہے. تو کیا ہر پلیدی ناپاکی کی چیز حرام ہوگی؟ حرام ہوگی. اس کو جو ہے لوگ پیتے تھے تو اس کو حرام ہے. لکوڈ سے آپ کی پیاس بجھ سکتی ہے، اس کا ذائقہ ہے، اور آن ٹاپ آف اٹ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا کہا کہ اس میں فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ایک چیز رجس ہے یا نہیں ہے. اب اس کا تعلق شراب کا کس چیز سے؟ کھانے پینے کی اشیاء سے. کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ رجس ہے یا نہیں؟ انگریڈینٹس اگر آپ کرتے ہیں تو کیا جائز انگریڈینٹ سے حرام چیز بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. شراب اس کی اگزامپل ہے. کس چیز سے بنتی ہے؟ انگور سے، فروٹ سے. وہ ویسے حلال ہے لیکن اس کا ایک پروسیس ہو جائے تو یہ حرام ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کی رجسیت یعنی رجس ناپاک ہونے کو اس کی علت بنائیں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی علت دوسری چیزوں میں تلاش کرنا مشکل ہوگی پھر، خاص کر کھانے پینے کی چیزوں میں. ٹھیک ہے. تو پھر سوال یہ آئے گا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بہت ریفائنڈ پروسیس سے، بہت اچھے پروسیس سے آپ کو کوکین بنا کے دی جائے، جیسے ہیروئن جو ہے وہ پلانٹس پہ گرو کی جاتی ہے، تو یہ تو پودا ہے، پودا حرام، وہ تو پاک ہے. باقی جو پودے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. پتے ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں کھا سکتے، آپ کھا سکتے ہیں. تو اس پودے کو پھر کیوں حرام کریں گے ہم؟ اب اس کی علت ہمیں نہیں ملے گی. پھر اگر آپ اس کی شراب کی علت اس کی رجس کو ہی رکھیں گے تو پھر نشہ آور چیز کی ہم علت نہیں نکال سکیں گے. یعنی پھر باقی ساری نشہ آور چیزیں پھر جائز ہو جائیں گی. تو وہ خیر وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نص سے ہی آ گیا کہ الخمر مسکر.
یہ میں حدیث کتاب میں ہے نہیں. حدیث کے کلمات کیا ہے وہی کل مسکرن خمرن. یاد نہیں آ رہا, میں سرچ ہی کر لیتا ہوں معذرت تک. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی پھر ذہن سے نکل گئی. کل مسکرن حرام, کل مسکرن خمرن و کل مسکرن خمرن و کل مسکرن حرام. جی وہ تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر نشہ, اصل میں خمر کا جو ورڈ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ شراب, یعنی کلمہ خمر جو ہے اس کا استعمال شراب کے لیے ہو گیا. لیکن خمر کی اگر اصل کو دیکھا جائے تو اصل میں اس کا معنی کیا ہے, ڈھانپنے کا. ٹھیک ہے, تو خمر کو خمر کیوں, یعنی شراب کو خمر کیوں کہا گیا, کیونکہ وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, اور اس ڈھانپنے کو جو ہے وہ اسکار نشہ کہا گیا. تو شریعت نے اس کی علت بتا دی کل مسکرن خمرن, کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس کو آپ خمر کی طرح ہی ٹریٹ کریں. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. تو شریعت نے بتا دیا کہ خمر, آپ کی بات صحیح ہے, ہو سکتا ہے, یعنی اگر آپ اس کو وجہ دیکھنا چاہیں گے تو وجہ رجس بھی اس کی وجوہات میں سے ملے گا. کوئی بھی ناپاک چیز کو شریعت نے جائز نہیں کیا ہے, اور اس کی دلیل جو ہے وہ دوسری آیت ہے. وہ دوسری آیت کون سی ہے؟ پاک چیزوں کو حلال کیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے, وہ کون سی آیت ہے؟ کلوا من الطیبات, اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے, یہ وحرم علیکم الخبائث, ایسی کوئی آیت ہے؟ اللہ و انا الیہ راجعون. سورہ مائدہ میں, سورہ اعراف میں, سورہ اعراف میں ہو سکتا ہے سورہ مائدہ میں بھی ہو, اگر آپ کو یاد آ رہی ہو آپ بتا دیں مجھے. سورہ اعراف میں ایسا پڑھ رہا ہے کہ ایک آیت تھی, حرم علیکم الخبائث, کہاں ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. جی, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تو ہر خبیث چیز جو ہے وہ حرام ہے, تو اس اعتبار سے سارے خبائث حرام ہے. اب اس خبیث کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ایک یہ اختلاف ہے کہ خبیث سے مراد ہوتا کیا ہے. پھر وہ آپ جب الاکل و شرب کے ابواب دیکھتے ہیں تو اس میں پھر تفصیل آتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو عرب نے مستخبثہ العرب, کہ عرب نے جس چیز کو خبیث سمجھا ہے وہ چیز حرام ہے. کچھ نے کہا ہے کہ انسان کو جس چیز سے کراہیت آتی ہے یا انسانی فطرتی طور پہ جس چیز سے کراہیت آتی ہے, اور تیسرا وہ ہے کہ بھائی جس چیز کو شریعت نے خبیث قرار دے دیا ہے وہ خبیث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ رجس تو ویسے ہی حرام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس والی چیز میں ایسی کیا رجسیت ہے. سوال یہ کہ اس چیز میں ایسی کیا رجسیت ہے کہ اس کو منع کیا گیا ہے. جی دیکھیں وہ تو چیز بھی ہے نا, جو چیز دودھ سے جو بنتا ہے اس کا بھی پروسیس سملر ہے, کہ وہ بھی سڑا ہوا دودھ ایک طریقے سے ہوتا ہے. بلو چیز کے کچھ چیز کی تو اسمیل بھی بہت خراب ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو اس چیز کی وجہ سے حرام نہیں کہہ سکتے. پروسیس سملر ہے. اور نبیز جو ہے, نبیز بھی اسی پروسیس کے, کہ وہ اسی پروسیس میں ایک لیٹر اسٹیج سے پہلے کا اسٹیج ہے. لیکن جس چیز کو شریعت نے حرام کیا اس کے پیچھے وجہ جو بیان کی کیا کہ یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد آپ کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, پھر انسان اپنے, اور اصل میں یہ کہلاتے ہیں شریعت کی بنیادی کچھ چیزیں جن کی شریعت ان کا تحفظ کرنا چاہتی ہے. 5 ہم نے کبھی ڈسکس کیا کلاس ہے نہیں,
5 بنیادی چیزیں جن کا شریعت دفاع کرنا چاہتی ہے, شریعت اس کی بقا چاہتی ہے. سارے جو شریعت کے اس طرح کے معاملات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے. ایک انسان کی جان ہے, یا آپ پرائرٹی دینا چاہتے ہیں انسان کا دین, اس کی جان, اس کا مال, اس کی نسل اور اس کی عزت, بلکہ نہیں عقل اس کی الدین, العقل, المال, النسب. میں نے 5 کون سا بولا تھا؟ ضروریات الخمسہ کہلاتی ہیں, ضروریات الخمسہ. حفظ الدین, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ العرض, حفظ المال. انسان کی دین کی حفاظت, اس کی جان کی حفاظت, اس کی عقل کی حفاظت. اچھا وہ عرض جو ہے وہ اس میں نسل اس کی آ جاتی ہے, اور حفظ المال اور اس کے مال کی حفاظت. تو شریعت کے جو تمام احکامات ہیں وہ پھر فقہاء یا محدثین یا جو علماء ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے لنک کرتے ہیں. تو شراب کو کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کی سب سے پہلے اس کی عقل کی حفاظت نہیں کرتی, پھر جب اس کی عقل کی حفاظت نہیں کرتی تو اس کی عزت کی بھی حفاظت نہیں کرتی, اور کہیں پہ اس کی جان کی بھی حفاظت نہ کرے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, نبیذ حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر ایک فقہی معاملہ ہوگا. دیکھیں اس میں حدیث میں ہے کہ جب اس میں وہ مٹکے برتن میں, لیکن اس میں کہ جب اس میں اردو میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, ہاں نہیں, اس میں ایک ابھار کا ورڈ یوز ہوتا ہے, یا جھاگ وغیرہ جب اس میں آنے لگتا ہے تب سے وہ مطلب اس کا وہ پروسیس شروع ہو گیا جب اس میں نشہ آ گیا. اس سے پہلے آپ سمجھ لیں وہ جوس طرح کا ہے, تو وہ جی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے, پھر وہ فقہ کی طرف چلے جائیں گے تو ہم فقہ کو اوائڈ کر لیں. فی الحال اصول فقہ پہ ہم لے جائیں انشاءاللہ. نقل اور عقل ایک ہی پوائنٹ ہے, نقل اور عقل. نقل تو میں نے کہا عقل ہی کا ہے, نقل اگر میرے منہ سے غلطی سے نکلا ہو تو معذرت. عقل, حفظ العقل جو ہے, نسل میں نے کہا تھا وہ نسل جو ہے وہ عرض میں آ جاتی ہے کہ انسان کی عزت کی حفاظت, اور اسی سے جو ہے اس کی یعنی جو جیسے تہمت وغیرہ کے قوانین ہیں, قواعد ہیں, وہ اس اعتبار سے ہیں کہ انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے, اس کے نسل کی حفاظت کی جائے, اور زنا سے روکنے کی بھی اسی طرح کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم قیاس کا چیپٹر تھا جی. آج آن لائن جو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جنہوں نے پچھلی کم از کم 2-3 بار سے ریڈ نہ کیا ہو, لاسٹ کلاس میں آن کیمپس ریڈنگ ہوئی تھی یا آن لائن ریڈنگ ہوئی تھی؟ لاسٹ کلاس میں آن لائن ریڈنگ ہوئی تھی, تو پھر آپ لوگ ریڈ کرنا چاہیں تو آج آپ لوگوں کا حق ہے جی. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں, ورنہ میں ریڈ کر لیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنی تو, اور اگر مجھے بھی نہیں چاہ رہا آپ لوگ ریڈ کرنا تو پھر ہم کلاس آف کر دیتے ہیں آج. کہاں سے ریڈ کریں شیخ صاحب؟ چیپٹر القیاس. نہیں ریڈ کہاں سے, وَلِلَّتَ نہیں, تعریف القیاس بنیاد چیپٹر سٹارٹ. تعریف یہ تو ریڈ کیا تھا نا شیخ صاحب نے؟ نہیں کیا ہے, کتاب نہیں کھولی تھی. القیاس لغتاً التقدیر والمساواة واصطلاحاً تسویۃ فرع باصل فی حکم لعلت جامعت بینہما. جزاک اللہ خیر. ایک سیکنڈ. القیاس تعریف, القیاس لغتاً التقدیر والمساوات. تقدیر کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو جو ہمارے ذہن میں تقدیر کا معنی ہوتا ہے, تقدیر سے مراد اندازہ لگانا, ایسٹیمیٹ کرنا, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا. اور دوسرا اس کا اندازہ لگانے میں ایک مقدار کا بھی معنی آ جاتا ہے, اس کی قدر یعنی اس کی مقدار بیان کرنا کہ کتنا ہوگا. والمساوات, مساوات کہتے ہیں برابر کرنا, ٹھیک ہے. اور اصطلاحاً اس کی کیا تعریف ہے؟ تسویۃ فرع باصل فی حکم لعلت جامعۃ بینہما. تسویہ برابر کر دینا, تسویۃ فرع باصل, فرع کو اصل کے برابر کر دینا, فی حکم کسی حکم میں, لعلت کسی علت کی وجہ سے,
जामिअतिन बैनहुमा, जो कि इन दोनों में जामे हो, इन दोनों में मौजूद हो, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इस्तिलाहन क़ियास किसको कहते हैं कि फरा को असल के बराबर कर देना असल के हुक्म में उस इल्लत की वजह से जो कि उन दोनों के दरमियान मौजूद है या उन दोनों में मौजूद है। फरा ये आगे आ जाएगा, जो हमने कल जैसे देखा था कि एक होता है असल जो कि जिस चीज का हुक्म नस से या शरीयत से साबित हो, और वो चीज जिसका हुक्म साबित नहीं है, जिस पे आप कयास करना चाह रहे हैं, वो चीज कहलाती है फरा। मिसाल के तौर पे सिगरेट जो है आपको कुरान में नहीं मिलेगी, या और क्या चीज नहीं मिलेगी आपको, ये लाइट नहीं मिलेगी कुरान में। तो इस लाइट का क्या हुक्म है, इसको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, तो ये फरा हो जाएगी। और इसकी असल क्या मिलेगी, इसकी असल क्या होगी, चराग हो गया, ठीक है, चराग उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त इस्तेमाल करते थे, तो ये फरा हो गई, वो उसकी असल है, उसका हुक्म है और इसका भी वही हुक्म है, ये भी वही काम कर रही है। तस्वियतु फरइन, तस्विया क्या होगा, मुज़ाफ वल मुज़ाफ इलैह। जनाब फलफरउ अल-मुकीस वल अस्लु अल-मुकीस अलैहि वल हुक्म मा इक्तज़ाहु दलील शरई मिन वजूब औ तहरीम औ सिहत औ फसाद औ गैरहा आगे ही पढ़ रहे हैं। इल्ला वलिल्लत अलमान अल्लज़ी सबत बिसबबिही हुक्म असल व हाज़िही अर्बअत अरकान अल क़ियास वल क़ियास अहदुल अदिल्लति अल्लती तस्बुतु बिहा अल अहकाम अश-शरइय्या। फलफरउ अल मुकीसु वल मकीसु, मकीसु मफ़ऊलुन, वल अस्लु अल मकीसु अलैहि, कि फरा जो है वो चीज है जिस पे कियास आपको, यानी जिस चीज के लिए आपको कियास करना है, और अल असल वो है जिस पर आप कियास करेंगे। जो चीज असल में यानी नुसूस में मौजूद है उस पर आप कियास करेंगे, उसको कहेंगे असल। और अल हुक्म क्या है, अल हुक्म जो कि हमने पहले पढ़ा है, इक्तिज़ाउ दलील शरई, कि वो उसका हुक्म क्या है, वाजिब है, तहरीम है, सिहत है, फसाद है, यानी कोई हुक्म वज़ी है या हुक्म तकलीफी है। वल इल्लतु, और इल्लत क्या है, अल माना अल्लज़ी सबता बिसबबिही हुक्मुल असली, ये वो चीज है जिसकी वजह से असल का हुक्म साबित किया गया था, यानी कि मशरू किया गया था। ये वो असल वजह है जिसकी वजह से शरीयत ने ये जो अल मकीस अलैहि है, जिस पे आप, जिससे आप कियास करना चाह रहे हैं, उसका हुक्म शरीयत ने जिस वजह से दिया था वो है इल्ला। वहाज़िल अरबातु अरकानुल क़ियासी, और ये चार कौन सी चीजें जी, अल फरा, अल असल, अल हुक्म और इल्ला, ये अरकानुल क़ियास कहलाते हैं। अरकानुल क़ियास अल अर्बआ अल फरु अल अस्लु अल हुक्मु वल इल्ला। वल क़ियासु अहदुल अदिल्लति अल्लती तस्बुतु बिहा अल अहकाम अश-शरइय्या, और क़ियास जो है शरीयत के अदिल्ला में से है। बाकी अदिल्ला कौन से थे शरीयत के, माख़िज़ शरिया, कुरान, सुन्ना, इजमा, सुम्मा राबे अल क़ियास। ठीक है जी। तो एक जो पहले सवाल आया था कि अहलुल हदीस जो है वो क़ियास को नहीं मानते या सलफ़ी क़ियास को नहीं मानते, तो क़ियास अहदुल अदिल्ला अल्लती तस्बुतु बिहा अल अहकाम शरिया, के जिनके जरिए जो है वो शरीयत के अहकामों को साबित किया जाता है। वक़द दल्ला अला इतिबारिही दलीलन शरइय्यन अल किताबु व सुन्नतु व अक़वालु सहाबती फमिन अदिल्लतिल किताबी। अब कि ये बात के क़ियास जो है वो शरई तौर पे मोतबर है, यानी एक सोर्स ऑफ लॉ है, इसके क्या अदिल्ला है, तो उसके शेख साहब अदिल्ला दे रहे हैं। कुरान की उन्होंने क्या आयत दी, अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताबा बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने किताब को नाजिल किया हक के साथ, वल मीज़ान, और मीज़ान नाजिल किया। मीज़ान शेख साहब कहते हैं वल मीज़ानु मा तूज़नु बिहिल उमूरु व युक़ायसु बिही बैनहा, कि मीज़ान जिसके जरिए इंसान वजन करता है या फिर ये क़ियास करता है, मिक़दार उसकी पता करता है, किसी चीज को बराबर करता है। ठीक है, एक ये दलील। दूसरी दलील क्या दी शेख साहब ने, क़ौलु तआला कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु, इसका क्या माना है, कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु, जिस तरह बना दिया तुम्हें पहले, अव्वल जिस तरह कमा, जिस तरह बदअना पैदा किया, बना दिया, बना दिया,
اسٹارٹ کیا پیدا کیا ہم نے اول خلق پہلی بار تخلیق کو نعیدہ اسی طرح ہم دوبارہ لوٹا دیں گے. یعنی انسان کو یہ خیال آنا کہ میں اگر مر جاؤں گا میرے سارے جسم ختم ہو جائے گا باڈی پارٹ سارے غائب ہو جائیں گے مٹی بن جائیں گے تو مجھے کیسے پیدا واپس کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں کہ پہلی بار کہاں سے آئے تھے, پہلی بار کوئی وجود تو نہیں تھا. جب عدم سے وجود میں آ سکتا ہے تو دوسری بار بنانا تو اور زیادہ آسان ہے. تو جس طرح پہلی بار بنایا اسی طرح دوسری بار تو یہ پہلی بار بنایا یہ کیا ہو گیا المقیس علیہ کہ یہ اصل ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ قیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ دوسری بار بنانے کو پہلی بار پہ قیاس کر لو کہ جب پہلی بار بنا سکتا ہے تو دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری بار بنانا جو ہے یہ فرع ہو گئی اور پہلی بار بنانا اس کی اصل ہو گئی کہ فرع کو اصل پہ قیاس کیا گیا. دوسری اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا واللہ الذی ارسل الریاح, اور اللہ وہ ذات ہے جو کیا کرتا ہے ارسل الریاح بھیجتا ہے جو بیچتا ہے ریاح ہوا ریح کی جمع ریاح ہوائیں پیچھے اس کے فتثیر سحابا تو کیا کرتی ہے وہ ہوا کیا کرتی ہے سحاب کس کو کہتے ہیں بادل کو تو وہ اٹھاتی ہے بادل کو ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں ریس کرتی ہیں فسقناہ یا آپ ریس کرنا کہہ لیں یا موو کرنا کہہ لیں فسق بلکہ نہیں ریس کرنا ہی بہتر ہے فسقناہ ساق یسوق کا معنی کیا ہوتا ہے سیراب کرنا پلا ساق یسوق کا معنی ہوتا ہے چلانا. اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو چلاتا ہے کدھر چلاتا ہے الی بلد میت کدھر کی طرف مردہ زمین کی طرف مردہ زمین کی طرف. اللہ نے ہواؤں کو بھیجا اور ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو اوپر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو حکم دیا کہ وہ کدھر جائیں اس زمین کی طرف جو کہ کیسی ہے میت ہے مردار ہے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ پھر اس کے ذریعے ہم نے کیا کیا زندہ کیا اس مردہ زمین کو. یعنی کہ جب بارش بعد موتها اس کی موت کے بعد مردہ زمین تھی بنجر زمین تھی کچھ گرو نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا ہوا نے بادل اٹھایا بادل کو ادھر لے گئے بادل نے بارش کی بارش کے ذریعے زمین زندہ ہو گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کذالک النشور اور اسی طرح انسان کو واپس اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ دنیا کو دیکھ لو دنیا میں زمین کو دیکھ لو مردہ زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں حیات ڈال دیتا ہے وہ اٹھ جاتی ہے واپس. تو یہی سوچ اپنے لیے رکھ لو کہ اس طرح تم مردہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں واپس زندہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اصل بنا کے دوسری چیز کا اس پہ قیاس کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ بھائی یہ سامنے چیز تو دیکھ رہو اپنے بارے میں بھی اسی طرح سوچ لو کہ زمین سے اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا کہ تم زمین کے اندر ہوگے اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنائے گا اور وہ تمہیں اٹھا لے گی. فشبہ اللہ تعالی اعادت الخلق بابتدائه وشبہ احیاء الاموات باحیاء الارض وهذا هو القياس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تخلیق کا لوٹانا اس کو پہلی بار بنانے سے تشبیہ دی پہلی آیت میں کما بدانا اول خلق نعیدہ اور دوسری آیت میں کیا کیا زمین کو اموات کو پیدا کرنا یا ان کو زندگی دینا اس کو تشبیہ دی کس چیز سے زمین کو زندگی دینے سے. اور یہی چیز جو ہے یہ قیاس ہوتی ہے. زمین اصل اور مرد فرع ہے. جی ہم آپ اس کانٹیکس میں دیکھ لیں کہ زمین کا اصل میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا اور پھر اس کو کہا کہ اپنے انسانوں کے زندہ اٹھائے جانے کو اسی چیز پہ قیاس کر لو کہ جس طرح زمین کو ایک مردہ حالت سے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے تمہارے سامنے تو تمہیں مردہ حالت سے زندہ کرنے میں تمہیں کیوں موت آتی ہے ماننے میں. ایک طریقے سے میزان وہ ان کا سوال ہے کہ میزان کو کیا تھا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان نازل کیا. تو میزان میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میزان جو ورڈ ہے اس کی پراپرٹی کیا ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اگر اس کی لغوی تعریف دیکھیں اس کا اندازہ لگانا اس کو برابر کرنا. تو آپ نے وزن اگر دیکھو جو پرانے زمانے کے ایک جگہ پہ وزن ویٹ رکھا دوسری جگہ کو اس کے برابر کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ وزن میں برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, یا کسی چیز کو ناپا تولا جاتا ہے یا جیسے اگر آپ نے جسٹس کا دیکھا ہو کہ وہ وزن یعنی ایک سمبل کے طور پہ کہ جس کے ذریعے معاملات کو پرکھا جاتا ہے اور جس کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کی چیک کیا جاتا ہے کہ دونوں برابر ہیں یا نہیں. جیسے پرانے زمانے اب خیر بہت کم یوز ہوتے ہیں وہ ویٹس کے 1 کلو کا اگر آپ نے ویٹ رکھا ہے تو دوسری چیز کو آپ چیک کیسے کریں گے کہ یہ 1 کلو کی ہے 1 کلو سے زیادہ یا کم ہے. آپ وزن میزان پہ رکھیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ 1 کلو والی سائڈ مطلب اگر وہ جو چیز آپ نے رکھی ہے وہ 1 کلو سے زیادہ بھاری ہے تو وہ نیچے چلا جائے گا. تو اسی طرح معاملات میں یعنی اس کے ذریعے آپ ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے کمپیریزن میں رکھ کے آپ چیک کریں.
कसौटी का रास्ता। कसौटी कसौटी। वमिन अदिल्लत सुन्ना, जी मिन अदिल्लत सुन्ना क्या है जी? वमीन अदिल्लति सुन्ना कौलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन सअलतहु अनिस सियाम सअलतहु 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 अनिस सियाम अन उम्मिहा बाद मौतिहा अरैत लौ काना अला अरअयती उम्मक दीना फक़ज़ैता अकाना युअदी ज़ालिक अन्हा क़ालत नअम क़ाल फसूमी अन उम्मिका उम्मिकी। वमिन अदिल्लत सुन्ना, और सुन्नत से हमें क्या दलील मिलती है क़ियास के एतबार से? क़ौलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना, लिमन सअलतहु, यानी हिया सअलत, एक खातून या एक सहाबिया जो है वो आई और उन्होंने आके सवाल किया, अनिस सियामी, किस हवाले से सवाल किया? रोजे के हवाले से। किसका रोजा? अन उम्मिहा, उनकी अम्मी का रोजा, बादा मौतिहा, अम्मी की वफात के बाद, यानी अम्मी पे रोजे थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं रखे, तो उसके हवाले से सवाल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अराइती, क्या तुम देखती हो, यानी क्या तुम समझती हो, लौ काना अला उम्मुकी दैनुन, कि अगर तुम्हारी अम्मी पे दैन होता, दैन क्या होता है? कर्ज होता। अगर आपकी अम्मी किसी की मकरूजा होती, किसी से पैसे लिए हुए थे दुनिया में, और उनके मरने के बाद फक़ज़ैती ही, आपने उस दैन को अदा कर दिया होता। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे लिए थे, फिर मैं चला जाता हूं पैसे दिए बगैर, अगर मेरे घर वालों में से कोई आपको वो पैसे लौटा देता है तो क्या मेरा कर्ज अदा हो गया? हो गया। जैसे जब जनाजा होता है तो पूछा जाता है भाई कोई कर्ज तो नहीं है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछते थे कि भाई कर्ज है, तो वो नहीं पढ़ाते थे, इल्ला ये कि कोई तहम्मुल कर ले कि मैं इस कर्ज की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसको अदा करूंगा। तो अगर कोई और शख्स आपके कर्ज को अदा कर दे तो वो आपकी तरफ से कर्ज अदा हो जाता है। तो इसी तरह आप, अच्छा फिर सवाल पूछा, अकाना युअद्दी ज़ालिका अन्हा, तो ये अगर तुम उनकी जगह पे दुनिया में किसी का कर्ज हो तो अदा कर दो तो क्या वो अदा हो जाएगा? क़ालत नअम, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो क़ाला फसूमी अन उम्मिक, तो इसी तरह आप अपनी अम्मी की तरफ से रोजे रख रहे हैं, क्योंकि ये रोजे अल्लाह के यानी अल्लाह के एतबार से क्या है, उनके ऊपर दैन है, अल्लाह का हक था, उन्होंने अदा नहीं किया जिंदगी में, तो आप अब उनकी जगह पे रोजा रख लें। अब इस हदीस के क्या मसाइल है उस पर हम नहीं जा रहे। मसला जो हमारा रेलेवेंट है वो क्या है कि एक मामले को बयान करके दूसरे मामले का उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियास करके समझा दिया कि ये मामला है, इस मामले को उसकी तरह चेक करके देख लो और फिर आप एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। दूसरी क्या मिसाल है, अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, वुलिद ली गुलामुन अस्वदु, मेरा एक अस्वद सियाह रंग का बेटा पैदा हुआ है। अब ये शख्स का कौन था? अरब में से था, उसकी वाइफ अरब में से थी, दोनों की रंगत जो है वो डिफरेंट, बच्चे की रंगत डिफरेंट। तो अब उसके जहन में शक आ रहा है, उस शक की वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बयान कर रहे हैं कि मेरा ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसकी रंगत ना मुझसे मिल रही है ना उसकी माँ से मिल रही है। तो ऐसी सूरत में इंसान को शक आता है कि भाई कोई खयानत तो नहीं हुई है। तो इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जवाब दे देते कि नहीं कोई ऐसा मामला नहीं है वगैरह, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। किस तरह बयान किया? हल लका मिन इब्लिन, क्या तुम्हारे कुछ ऊंट हैं? क़ाला नअम, उसने कहा जी बिल्कुल ऊंट हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा अलवानुहा, उनके रंग क्या है, उनके कलर्स क्या है? क़ाला हुमुरुन, सब क्या कैसे हैं? हुमुर रेड कलर के हैं। क़ाला हल फीहा मिन औरक, कि क्या उनमें से कोई औरक ग्रे रंग का, थोड़ा ग्रे रंग का है? क़ाला नअम, कहा जी उनमें से ग्रे रंग का भी है। क़ाला फ़अन्ना ज़ालिक, तो रेड में ये ग्रे कहां से आ गया? क़ाला लअल्लहु नज़अहु अर्क़ुन, अर्क़ुन आई थिंक, शायद कि इसको किसी नस ने खींचा हो, यानी कि उनको ये समझती कि पीछे, यानी इन ऊँटों की जद्दी पीछे वाले ही होते हैं ना और पुश्ती आगे वाले, पुश्ती जद्दी पुश्ती दोनों पीछे के होते हैं। तो इनके यानी इन ऊँटों के आबाओ अजदाद में कोई ऐसा होगा जो कि औरक होगा, जो कि ग्रे कलर का होगा, और उसका जो है असर इसमें आ गया है।
ابھی تو کوئی ابھی سارے لال ہیں, صرف اگر ایک مثال کے طور پہ کوئی گرے ہے تو یہ گرے کہاں سے آیا کہ اس کے والدین ضروری نہیں ہے کہ گرے ہو, یا والدین میں سے کوئی ایک بھی گرے ہو سکتا ہے پیچھے آبا و اجداد میں کوئی ایسا ہو جس کی رنگت میں گرے ہو اور وہ اثر اس میں اب آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عَرَقٌ, تو اسی طرح ہو سکتا ہے تمہارے آبا و اجداد میں کسی کی رنگت میں یہ ہو اور اس کا اثر اب آ گیا ہے. تو قیاس یہاں پہ کیا ہوا؟ قیاس یہاں پہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ ایگزامپل دیکھیں, جیسے وہ معاملہ ہے تو اسی طرح اس معاملے کو بھی اس پہ اپلائی کر لو جی, کہ جس طرح تم اس معاملے میں ریزننگ کر رہے ہو تو اسی طرح اس معاملے کی بھی وہاں پہ اپلیکیشن کر لو, کیونکہ دونوں کی علت سیم ہے. وہاں کا جمیع الامثال واردہ. ٹھیک ہے جی, اقوال صحابہ کو چھوڑ دیں, آیت دیکھ لی, حدیث دیکھ لی. اقوال صحابہ آپ چاہیں بالکل پڑھیں, اچھی بات ہے پڑھیں, لیکن ہم اس کو ابھی کور نہیں کر رہے. پھر آگے آ جائیں شروط القیاس پہ. جی آپ نے جو نماز کے حوالے سے سوال کیا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ اس معاملے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا فی الحال, آگے ایک اور بات آئے گی اس میں آ جائے گی. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ ہمارا ایک دن کیا 2-3 دن لگ جائیں گے, تو وہ معاملہ آپ اپنے حدیث کے استاد سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے, یا پھر اپنے عقیدے کے استاد سے پوچھیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جی جی, وہ پھر ساری تفصیل وغیرہ ہے, وہ بالکل کتابیں ہیں, اس پہ بحوث ہیں, سب کچھ ہے. جی شروط القیاس جناب, شروط القیاس آن لائن پڑھ رہے ہیں جی. میرے کوسچن ہے, آن لائن آواز نہیں آ رہی آج, پہلے کسی کلاس میں آئی ہے عربک میں آ رہی تھی, اب نہیں آ رہی, تو مجھ سے ناراضگی ہے. پھر چلیں کوئی بات نہیں. میرے جو آن لائن صاحب ہیں برائے مہربانی اگر ایک بار اور ٹرائی کر لیں, نہیں تو پھر چھوڑ دیں آن لائن آج, اور ہم ان کی کمپلین جو ہے وہ درج کر دیتے ہیں. معذرت, جزاکم اللہ خیر, بہت بہت معذرت. فرا نقل فرا نقل کہلائے گی یا اصل؟ نقل نہ کہیں اس کو, آپ فرا کہیں اور اصل کہیں, یہ اصطلاحات اس کانٹیکس میں زیادہ استعمال ہوئی ہیں. نقل تو الگ معنی میں ہوتا ہے. جی میرا ساؤنڈ تو آ رہا ہے, جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے ان کی آواز کلاس میں نہیں آ رہی. اینیویز, شروط القیاس, للقیاس شروط, قیاس کی کیا ہے شروط ہیں, ان میں سے کیا ہے. اب منہا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قیاس کی اور بھی شروط ہیں جو کہ شیخ صاحب نے نہیں ذکر کی ہیں. شیخ صاحب یہ من کہلاتا ہے من للتبعیض. تبعیض کیا ہوتی ہے؟ بعض کہ کچھ, اس میں سے کچھ. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں للقیاس شروط, قیاس کی شروط ہیں, ان میں سے کچھ کیا ہے. الاول, شروط میں سے کچھ دیگر اور بھی ہے, ان میں سے کچھ جو بنیادی ہیں وہ شیخ صاحب کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ یصادم دلیلا اقوى منہ, کہ یہ قیاس جو ہے آپ کا, اس کی مخالفت میں اس سے زیادہ قوی دلیل نہیں آنی چاہیے. اس کی مخالفت میں آپ قیاس سے کوئی چیز ثابت کر رہے ہو, پتہ چلا دلیل یعنی قرآن یا سنت آلریڈی اس چیز کے حوالے سے کوئی چیز کہہ چکی ہے, تو پھر آپ کا یہ قیاس نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کہا پانی جائز ہے, پانی پینا جائز ہے, کیوں جائز ہے؟ آپ نے اس کی علت بیان کی کہ انسان کے لیے مفید ہے. آپ نے کہا شراب بھی انسان کے لیے مفید ہے تو اس وجہ سے شراب حلال ہو گئی. یہ قیاس فاسد ہوگا, کیوں؟ کیونکہ یہ دلیل کی مخالفت میں اور دلیل نے شراب کو حرام کر دیا ہے, تو آپ اس قیاس کو نہیں کر سکتے. فلا اعتبار بقیاس یصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابۃ اذا قلنا قول الصحابی حجۃ, کہ اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو کہ نص کے یعنی کہ قرآن حدیث کے خلاف ہو یا اجماع کے خلاف ہو. یا پھر تیسری ایک بات شیخ صاحب نے کہی اقوال الصحابہ, لیکن اس کے آگے شرط کیا بیان کی کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے. یہ تفصیل ہے کہ صحابی کا قول, جیسے ہم نے ماخذ شریعت میں کیا کہا, قرآن سنت اجماع قیاس, اور بھی ماخذ ہیں, ان میں سے ایک ہے قول الصحابہ, ان میں سے ایک اور مثال کے طور پہ ہے الشرع من قبلنا, یعنی ان کی شریعت جو کہ ہم سے پچھلی امتیں ہیں. تو ان چیزوں میں کچھ تفاصیل ہے, کچھ اختلافات ہیں, وہ یہاں پہ نہیں ڈسکس ہوئی. تو جس نے کہا کہ قول صحابی حجت ہے, تو وہ اس کے نزدیک آپ کا قیاس جو ہے وہ صحابی کے قول کے بھی مخالف نہیں ہونا چاہیے. وَيُسَمَّى الْقِيَاسُ الْمُصَادِمُ لِمَا ذَكَرَ
فاسد الاعتبار کہ ایسا قیاس جو کہ شریعت کے کسی اور حکم کے مخالف ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسد الاعتبار، کہ آپ کا قیاس جو ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ شریعت کے مخالف ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جی یہ ترتیب میں قول صحابی کو بات کیوں پیچھے لایا؟ کس میں؟ شیخ صاحب ترتیب میں کیونکہ وہ کچھ جو قول صحابی کو حجت اجماع بڑا ہے کیونکہ صحابہ کے اقوال میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اجماع میں پھر کیٹیگری ہے، صحابہ کا اجماع سب سے زیادہ پرائرٹی ملے گا، پھر ان کے بعد والوں کا اجماع، لیکن اگر قول صحابی ایک صحابی کا قول ہو اجماع کو اس پہ پرائرٹی ہوگی، کیونکہ قول صحابی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے مخالف ہو لیکن اجماع میں مخالفت نہیں ہوتی۔ وہ مثال ہو، اور اس قیاس کی مثال جو جس کا اعتبار نہیں ہوگا، ان یقال کہ یہ کہا جائے یصح ان تزوج المرأة الرشیدة نفسها بغیر ولی قیاسا علی صحت بیعها مالها بغیر ولی، کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ جس طرح آپ ایک جو سمجھدار عورت ہے آپ اس کو اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنا مال بیچے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے، تو اسی طرح وہ اپنی شادی بھی خود کر لے بغیر ولی کے، تو یہ قیاس کیا کہلائے گا؟ فاسد الاعتبار۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فہذا قیاس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، کیونکہ یہ نص کی مخالفت میں ہے۔ تصادم کہتے ہیں ٹکرانا، ٹھیک ہے، تو یہ نص سے ٹکرا رہا ہے، اور وہ کس چیز سے ٹکرا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس نص سے چونکہ وہ مخالفت میں تو اس لیے اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نص تو قرآن مجید میں ہے۔ جی قرآن اور سنت دونوں۔ الثانی دوسری یہ مسئلہ لیکن وہ ایک طریقے سے اشارتاً ہے، اس طرح بالکل صراحتاً، جی وہ آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس میں لیکن زیادہ صراحت ہے، اس میں صراحت تھوڑی سی کم ہے۔ مسئلہ ہے کہ ولی کی اجازت کا، امام شافعی کا اس وقت جو فتعزلوہن فتعزلوہن، یہ جو عزل کے الفاظ ہیں اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر ولی کی اجازت کی بات نہیں ہوتی تو یہ کلمات بے معنت ہے، لیکن صراحت اس میں زیادہ ہے، لا نکاح الا بولی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ پھر اس سے بھی یعنی اس کے بھی معنی کو تبدیل کیا گیا ہے، جیسے ظاہر اور موول والی بات ہے۔ خیر، تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ قیاس جو ہے وہ اپنے سے زیادہ قوی دلیل کی مخالفت نہ ہو۔ اپنے سے زیادہ قوی دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک قیاس ہے میرا، ایک قیاس ہے آپ کا، تو آپ کا قیاس ہو سکتا ہے زیادہ قوی ہو۔ ایک قیاس ہے میرا اور اس کے مخالف ہے اجماع، تو میرے قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک قیاس ہے میرا، دوسری حدیث، تو میرے قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے سے زیادہ قوی دلیل، اگر ایک بڑا عالم ہے چھوٹے عالم کا قیاس اس سے مخالفت کر رہا ہے تو بڑے عالم کے قیاس کو ترجیح ملے گی کہ اس کی جو دلیل ہے وہ زیادہ اقوی، یعنی دلیل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ الثالث ان یکون حکم الاصل ثابتا بنص او اجماع فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع الى الاول۔ اچھا یہ بات میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں۔ اب جیسے ہم نے ڈسکس کیا ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں، فرع، اصل، حکم الاصل اور پھر علت۔ شیخ صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرع کو جب بھی کمپیئر کریں گے نا تو وہ اسی اصل سے کریں گے جو کہ شریعت میں ثابت ہو۔ آپ اس کو کسی ایسے معاملے سے قیاس نہیں کریں گے جو کہ خود قیاس شدہ ہو۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے تو ہیروئن کو قیاس کیا شراب پہ تو ہیروئن حرام ہو گئی۔ اب آپ کوئی اور معاملہ لے آئے کوکین، اب آپ کوکین کا قیاس کس پہ کریں گے؟ شراب پہ کریں گے، ہیروئن پہ نہیں کریں گے۔ ایک معاملہ جو کہ قیاسی خود ہے اس کو اصل نہیں بنایا جائے گا۔ اصل کا ضروری ہے کہ اصل جو ہے وہ شریعت میں موجود ہو، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ یہ خام خواہ کی لمبی ہے کہ آپ کہو کہ یہ اصل تھی، یہ اس سے فرع نکلی، پھر اس فرع کی فرع نکلی، اور اس میں ایک خدشہ یا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ ہوگا کہ اگر آپ کا پہلا قیاس اس میں کوئی غلطی ہوئی تھی تو آگے تمام قیاسوں میں غلطی ہوگی، اور یہ ایک مسئلہ ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا کہ مجتہد کے اجتہاد پہ قیاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا اجتہاد کے اوپر اجتہاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اجتہاد کے اوپر اجتہاد ہے تو اگر پہلے اجتہاد میں مسئلہ تھا تو آگے پوری نسل جو ہے وہ پھر غلط جگہ پہ ہی پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اصل کا جو حکم ہے، مثال کے طور پہ ہم نے اور کون سا مسئلہ ڈسکس کیا تھا جو کلیئر ہو قیاس کے اعتبار سے؟ اچھا دیکھیں ابھی آگے بھی خیر وہ ایگزامپل آئے گی. نہیں وہ اس طرح کی ایگزامپل ہے. گائے حلال ہے یا نہیں؟ گائے کا گوشت، گائے کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے؟ یا گائے کو چھوڑے، گائے نہیں، اونٹ کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ اونٹ کا کھانا حلال ہے، پکا حلال ہے نا؟ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ نص موجود ہے. یا چلو اس کو بھی چھوڑے، دمبے کا کھانا حلال ہے؟ وہ بھی حلال ہے، اس کی بھی نص موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. بکرے کا بھی حلال ہے. اب آپ پاکستان آتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں ایک جانور ملتا ہے جو کہ نہ دمبا ہے نہ بکرا ہے، لیکن ان دونوں کے جیسا ہے، نسل ان دونوں کی ہے، یعنی ان کی نسل کے قریب قریب ہے. جیسے بھینس کا ذکر شریعت میں تو نہیں ہے، بھینس کا ذکر شریعت میں نہیں ہے، پھر بھینس کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ بھینس کس کے قریب ہے؟ گائے کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ خلقت میں گائے کے قریب ہے، تو بھینس کھاتے ہیں گائے پہ قیاس کر کے. اسی طرح اگر کوئی اور مخلوق آپ کو پاکستان میں مل جاتی ہے، کسی اور دنیا کے حصے میں مل جاتی ہے جو آپ کو بکرے کے یا دمبے کے مشابہ لگتی ہے، تو پھر آپ اس کو حلال اگر کہیں گے تو کس بنیاد پہ حلال کہیں گے؟ کہ بکرا اور دمبا شریعت میں حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تیسری کسی جگہ پہ جاتے ہیں، تیسری جگہ پہ آپ کو ایک اور جانور ملتا ہے جو کہ ان دونوں کے مشابہ ہے، یعنی بکرے دمبے کے بھی مشابہ ہے اور یہ جو بیچ کا جانور آپ نے لیا تھا اس کے بھی مشابہ ہے. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا قیاس کس سے کریں گے؟ آپ اول سے کریں گے، آپ بیچ والے سے نہیں کریں گے. کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی چونکہ یہ بیچ والا ثابت تھا اس کی علت دیکھو؟ نہیں، بیچ والا خود مقیس ہے، اس پہ خود قیاس ہوا ہے. تو قیاس کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا، قیاس کیا جائے گا اصل کے اوپر. اس کو آپ ہمیشہ معاملے کو لے جائیں گے کہ اصل کے اوپر. اگر آپ جس پہ قیاس کر رہے ہیں اس کا معاملہ خود مقیس علیہ ہو تو چونکہ اس میں غلطی ہونے کا امکان ہے. مثال کے طور پہ ایک جانور آپ کو ملتا ہے اور آپ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ بکرے اور ڈمبے کی نسل سے ہے اور آپ اس کو جائز کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں بکرے اور اس کی نسل سے نہیں تھا، یہ تو کتے کی نسل سے تھا. دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے تھے اور وہاں پہ قیاس میں غلطی ہو گئی. اور ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں، قیاس میں غلطی ہو جاتی ہے، اصل حقیقت نہیں ظاہر ہو رہی ہوتی، اس وقت جائز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا پہلا والا قیاس غلط ہو گیا تھا تو اگر آپ آگے والے قیاس اسی کی بنیاد پہ کریں گے تو وہ آگے سارے قیاس غلط ہوتے رہیں گے. تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ قیاس کریں گے وہ اصل پہ کریں گے، اور اصل کا حکم کہاں سے ثابت ہوگا؟ وہ شریعت سے ثابت ہوگا. اصل کا حکم مثال کے طور پہ میں کہوں چونکہ ایل ای ڈی جو ہے وہ سیور کی طرح کی ہے، تو چونکہ یا ٹیوب لائٹ جو پرانی ٹیوب لائٹ ہوتی تھی، چونکہ ایل ای ڈی ٹیوب لائٹ پرانی ٹیوب لائٹ کی طرح کی ہے تو یہ بھی جائز ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ کیوں جائز ہوگی؟ کیونکہ آپ کو پرانے اصل میں آپ کوئی چیز دیکھیں، کوئی ایسی چیز مل جائے جو کہ جائز ہو. ٹھیک ہے جی؟ یہاں یہ فرع ہوگی نص کو دیکھتے ہوئے. یہاں پہ کیا چیز فرع ہوگی نص کو دیکھتے ہوئے؟ جی اگر آپ کو ہرن بکرے کی جیسا لگتا ہے تو پھر آپ بکرے وہ ہرن کو ذہن میں لیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. نمبر 3، تیسری شرط کیا ہے؟ اس کی صفات. جی بالکل، اس کی دیکھیں دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. صرف دکھنے میں نہیں ہوتا، صرف دکھنے میں نہیں ہوتا، دکھنے کی بھی ہوتا ہے. جو بریڈنگ ہوتی ہے، بریڈز ہوتی ہیں، جو بریڈنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اصل کہاں پہ. ٹھیک ہے، جیسے خچر ہوتا ہے تو خچر کی نسل جو بنائی جاتی ہے وہ مکس کر کے بنائی جاتی ہے. اب گدھا حلال ہے یا گدھا حرام ہے؟ پاکستان میں گدھا حلال ہے. اچھا خیر، گدھا حرام. جو الحمر الاہلیہ جو ہے وہ حلال ہے. گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ اب وہ ایک اختلافی معاملہ ہے، لیکن جس کے نزدیک اگر حلال ہے تو ایک حلال چیز ہے ایک حرام چیز ہے. لیکن ان سے جب نئی نسل نکالی جا رہی ہے اب آپ اس کو کس کی طرف تشبیہ دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر جو بھی معاملہ ہے آپ نے گھوڑے کی طرف تشبیہ، اب آپ کے سامنے ایک جانور آیا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے، آپ نے کہا یہ مجھے دیکھنے میں
گھوڑے کی طرح لگ رہا ہے, تو آپ نے اس کو گھوڑے پہ قیاس کر کے دیا. آپ ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں پتا چلے کہ بھائی یہ گھوڑے کی نسل سے ہی نہیں ہے, یہ تو کراس بریڈ ہوا ہوا ہے. تو پھر چونکہ اگر اس قیاس میں غلطی ہو گئی, پھر کوئی اور چیز آپ کو دیکھی, آپ نے اس کو خچر کے اوپر ہی قیاس کر لیا, تو پھر وہاں پہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اس وجہ سے قیاس کیا جائے گا اصل پہ, اور اصل کا حکم ثابت ہونا چاہیے شریعت سے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی شرط ہو گئی یہ کہ قیاس جو ہے وہ نص کی مخالفت میں نہ ہو. دوسرا یہ کہ جس پہ قیاس کیا جا رہا ہے وہ چیز شریعت میں اصل ثابت ہو اس کی. تیسری چیز ان یکون لحکم الاصل علتا معلومتا او علت معلومتا, کہ یہ جو اصل جس پہ آپ قیاس کر رہے ہیں اس کی علت معلوم ہو. معلوم کا کیا مطلب ہے؟ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں علت نہیں ڈھونڈی جاتی, ان کے لیے کیا ورڈ یوز کیا تھا؟ وہ امور کیسے ہوتے ہیں؟ امور تعبدیہ, کہ جس میں محض عبادت مقصد ہوتی ہے, اس میں وجہ نہیں ڈھونڈی جاتی. مغرب کی 3 رکعتیں کیوں 3 رکعتیں, فرق نہیں پڑتا. اونٹ کا گوشت کھا کے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. کیوں بھائی؟ جی, اونٹ کے گوشت کھا کے کیوں وضو کرنا ہے؟ اب اگر اس کی علت بیان کی جائے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نمکین زیادہ ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اب جس چیز میں اب جس نے نمک کھا لیا اس کو کیا بولیں گے کہ وضو کرو. جس نے نمکین لسی پی لی اس کو بھی کیا بولیں گے؟ میٹھی لسی پہ وضو نہیں ہے, نمکین لسی پہ وضو ہے. تو یہ لازمی ہے کہ جس چیز پہ آپ قیاس کر رہے ہیں, جس اصل پہ, اس کی جو علت ہے وہ معلوم ہو, وہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو محض تعبدی ہو. ان یکون لحکم الاصل علت معلومۃ, تاکہ لیمکن الجمع بین الاصل والفرع فیہ, تاکہ اصل اور فرع جو ہے وہ اس علت میں جمع ہو سکے. فإن کان حکم الاصل تعبدیا محض, کہ اگر وہ اصل کا معاملہ پہلے سے ہی صرف تعبدی تھا تو پھر اس پہ قیاس ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جیسے آگے شیخ صاحب نے اسی کی ایگزامپل دی. مثال ذالک ان یقال لحم النعامہ, نعامہ کہتے ہیں شتر مرغ کو, شتر مرغ آسٹرچ. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے کہا کہ یہ مجھے اونٹ کی طرح لگتا ہے, اونٹ کی طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن یہ کیوں اونٹ کی طرح لگ سکتا ہے؟ ہائٹ بڑی ہے, اونچی گردن ہے, اور کچھ علاقوں میں اس پہ سفر ٹریولنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے, جیسے کہ ریس وغیرہ بھی ہوتی ہے شاید. تو اگر چلنے کے انداز وغیرہ سے, تو اگر کسی نے اونٹ پہ اس کو قیاس کیا, تو کسی نے اگر آسٹرچ کھایا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آسٹرچ کھائیں گے, لیکن لوگ کھاتے ہیں, ایسے کوئی مسئلے کی بات نہیں, آسٹرچ کا انڈا بھی کھایا جاتا ہے. تو اگر کسی نے شتر مرغ کھا لیا, تو اگر آپ نے کہا کہ بھائی چونکہ شتر مرغ اونٹ کی طرح کا ہوتا ہے, اور اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کا کیا حکم ہے کہ آپ وضو کریں, تو اس لیے آپ شتر مرغ کھانے کے بعد بھی وضو کریں, تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد جو وضو کرنا ہے, یہ جو حکم ہے کہ اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے, اس کی علت نہیں ہے. یہ معاملہ تعلیلی نہیں ہے کہ اس کی علت ڈھونڈی جائے گی, یہ معاملہ تعبدی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بکرے کے گوشت کے بعد وضو کر لو تو ہم بکرے کے بعد وضو کرتے ہیں. جیسے کہ وہ حدیث کون سی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کیا سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایام حیض کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ روزے کی قضا کرو لیکن نماز کی قضا نہ کرو. تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا, ایک تو وہ کہ کیا تم حروریہ نہیں تم خوارج میں سے ہو, لیکن اس کا بیان کیا کہ یہ معاملہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا تھا, ہمیں حکم دیا گیا اس چیز کا, یعنی کہ روزے کی قضا کرنا ہے, اور اس کا حکم نہیں دیا گیا. اب ہم اس میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یار یہ بھی معاملہ ایسا ہے, یہ بھی معاملہ ایسا ہے, تو جو چیز یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے, نہیں, یہ معاملہ ایسا ہے جس میں آپ نے صرف ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اس میں انسان یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں. اب دوسری مثال, مرد کو الرجال قوامون علی النساء, اس کی وجہ کیا بیان کی؟ ایک تو بیان کی کہ وہ مال خرچ کرتا ہے, دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل دیا ہے. اب ایک عورت کہے کہ اس گھر کا تو میں کماتی ہوں, تو اب اس پہ میں قائم ہو جاؤں یا اس کی میں قوامہ ہوں, تو وہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے فضیلت دی ہے. اب اس کی کوئی تعلیل نہیں ڈھونڈی جائے گی. ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے زائد بتا دی کہ بھائی وہ خرچ کرتا ہے, لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں ہے, یہ امور تعلیلیہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ تعلیت. مثال کل وہ کوئی بچہ کہتا ہے ابو آپ کے لیے تو میں خرچ کرتا ہوں, آج سے میں آپ کے ابو آپ میرے بیٹے, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو معاملہ تعلیلی ہو, علت معلوم ہونی چاہیے, اس کے اوپر قیاس ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. ہیروئن کیا ہے؟ ہیروئن ایک ہوتی ہے موویز ڈراموں میں ہیروئن, اور ایک جس ہیروئن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک نشہ آور ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب آپ اگر اس
ارکان القیاس میں سے پوچھ رہے ہیں تو یہ فرع کہلائے گی، کیونکہ ہیروئن کا لفظ یا اس کا ذکر جو ہے آپ کو شرعی نصوص میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں برائے مہربانی اس سوال کو تھوڑا سا واضح کر دیا کریں کہ اس کانٹیکس میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو 3 کنڈیشنز کیا ہو گئی؟ ایک یہ کہ قیاس جو ہے وہ مخالف نہ ہو شریعت کے، دوسرا یہ کہ اس کو جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اس کو قیاس کیا جائے اصل پہ، نہ کہ کسی اور مقیس پہ، یعنی جو چیز پہلے سے ہی قیاس شدہ ہے، یعنی اس کے جو قیاس جو اصل ہے وہ بھی شریعت سے ثابت ہو. تیسرا یہ کہ معاملہ ایسا ہو جس کی علت معلوم ہو، وہ تعلیلی امر ہو، محض تعبدی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. چوتھا شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں ان تکون العلت مشتملۃ علی معنی مناسب للحکم یعلم من قواعد الشرع اعتبارہ کالاسکار فی الخمر. چوتھی چیز کیا ہے؟ اب شیخ صاحب تھوڑی سی علت کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ علت کے لیے لازمی ہے کہ علت جو ہے وہ اس معاملے کے اعتبار سے ریلیونٹ ہو. ریلیونٹ کا کیا مطلب ہے؟ مناسب ہو حکم کے. اب شراب جو ہے اس کو حرام کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں کہ شراب کو اس لیے حرام کیا ہے کیونکہ وہ بہہ جاتی ہے اور گر جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ معاملہ شراب کے ساتھ ہوگا، شراب بہنے والی چیز ہے، لیکن یہ علت اس کے حکم کے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ علت اس کے حکم کے مناسب نہیں ہے. آپ کہیں کہ سور کا گوشت اس لیے حرام کیا گیا ہے کیونکہ سور دنیا میں قلیل ہے، اور قلیل جو ہے وہ لوگوں کو ملے نہ ملے اس لیے وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. اگر لوگ کھانا شروع کر دیں گے تو اس کو ایکسٹنکشن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سور کو حرام کیا جائے، تو نہیں، اس کے ایکسٹنکٹ ہونے سے اس کے کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو علت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہو جو کہ اس کے حکم کے مناسب ہو، اس کا اس سے کوئی اور یا پھر علت کی تفصیل میں آتا ہے کہ عقلی طور پہ اس کو جو سلیم العقل لوگ ہیں وہ اس کو قبول کریں کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس کی علت بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے ایک حدیث میں ایک معاملہ بیان کیا، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بریرہ رضی اللہ عنہ جو تھی، جب ان کو آزاد کیا گیا تو ان کے جو ہسبینڈ تھے مغیث، وہ غلام تھے. اب حدیث میں الفاظ آتے کانا زوجہا عبدن اسود، کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ کیسے تھے؟ غلام تھے، اسود، کالے، یعنی حبشی غلام تھے. اب یہ جو اسود کا لفظ ذکر ہوا ہے، اچھا معاملہ آپ لوگ پہلے پڑھا ہوا ہے یہ والا معاملہ کہ اگر غلام اور لونڈی، یہ تو کلیئر ہے رائٹ. ایک معاملہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لونڈی کو آزاد کیا گیا تھا، اور وہ لونڈی جو تھی وہ ایک غلام سے نکاح میں تھی، شادی میں تھی. شریعت میں ویسے جائز نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بغیر کسی وجہ سے چھوڑ دے، یا اس کو اختیار نہیں. اب وہ نکاح میں آ گیا تو یا تو مرد طلاق دے گا یا عورت خلا کی فارم میں مرد سے طلاق طلب کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن بریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آزاد کیا گیا، اب وہ لونڈی نہیں رہی، اب وہ آزاد ہو گئی. ان کے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ غلام ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اپنے انہی مغیث جو غلام ہیں انہی کو آپ اپنا ہسبینڈ برقرار رکھیں، اور چاہیں تو آپ ان سے الگ ہو جائیں. یہ اختیار جو ہے ہر عورت کو نہیں ہے، یعنی کسی عورت کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے ہسبینڈ کو رکھنا رکھیں نہیں رکھنا نہ رکھیں. یہ عورت کو شریعت نے اختیار نہیں دیا ہے، مرد کو اختیار دیا ہے کہ رکھنا رکھو نہیں رکھنا رکھو. عورت کو اگر مرد کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کو مرد سے طلاق طلب کرنی پڑے گی، جس کو ہم خلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو بریرہ رضی اللہ عنہ کو جو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں، نہیں رہنا چاہیں تو الگ ہو جائیں، یہ اختیار جو ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اب حدیث کے کلمات ہے کانا زوجہا عبدن اسود. تو کیا اس اختیار کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ حبشی تھے، کالی رنگت کے تھے؟ کیا یہ وجہ تھی؟ یا یہ وجہ تھی کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ غلام تھے؟ تو اب اس میں علت کون سی تھی؟ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر علت یہ تھی کہ وہ کالے رنگ کے تھے تو یہ اس جگہ پہ معقول نہیں ہے، کہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہر وہ عورت جس کا ہسبینڈ کالے رنگ کا اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے ہسبینڈ کے ساتھ رہے چاہے نہیں. اس معاملے میں یہ جو اسود کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ تعلیل بیان نہیں کیا گیا ہے، یہ بیان کرنا کہ چونکہ ان کے ہسبینڈ کالے تھے اس وجہ سے ان کو اختیار کیا. نہیں، معاملہ کیا ہے کہ ان کے ہسبینڈ چونکہ غلام تھے اس وجہ سے ان کو اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آگے اختلاف ہے کہ اگر وہ غلام نہ ہو تو پھر بھی کیا اختلاف ہے، یعنی اصل میں جو اختیار ہے وہ آزاد ہونے پہ اختیار ہے یا ہسبینڈ کے آزاد نہ ہونے کی وجہ سے اختیار ہے.
مقصد صرف یہ کہ جو کالے ہونے کا ورڈ استعمال، اسود کا ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے، کیا اسود ہونا ہسبینڈ کا یہ علت بنتی ہے کہ ایک عورت کو اختیار دیا جائے یا نہیں بنتی؟ تو اس میں شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں اسود کا ورڈ جو ہے اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کے لیے علت بن سکے. تو علت کے لیے لازمی کیا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہو اس حکم کے لیے، اس کا اس سے کنیکشن ہو، تعلق ہو. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر آپ کہیں کہ بھائی اونٹ کا گوشت اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کو پکانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ اس لیے کہیں کہ اونٹ کا گوشت اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کو چبانا وہ بہت سخت ہوتا ہے، چبانے میں جان لگانی پڑتی ہے، تو اس کا وضو سے کیا تعلق؟ اگر میں زیادہ کسی چیز کو بھی چباؤں گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا کیا؟ تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. پانچویں شرط، بس آخری شرط شیخ صاحب نے کیا بیان کی؟ ان تکون العلت موجودۃ فی الفرع کوجودھا فی الاصل، کہ یہ جو علت ہے، یہ جو ایسا جو ریزن ہے جو دونوں کو جوائن کر رہا ہے، یہ فرع میں بھی اسی طرح موجود ہو جس طرح اصل میں موجود ہے. اگر شراب میں نشہ ہے تو آپ جس چیز کو شراب سے کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی اس طرح کا نشہ ہونا چاہیے، تبھی یہ کمپیریزن ہوگا، آپ قیاس کر سکتے ہیں. اگر وہ علت فرع کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا قیاس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ جو کل ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اف نہ کہیں، اور ایک شخص کہے کہ میں مار رہا ہوں کیونکہ میں اف تو نہیں کہا، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ اف کی جو تعلیل ہے کہ ان کو ایذا نہ ہو، ان کو اذیت نہ پہنچے، یہ اذیت آپ کے ضرب دینے میں بھی موجود ہے، بلکہ اس میں تو زیادہ شدید ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو کہ مثال کے اگر اف نہ کہے اور وہ کہے کہ مثال کے طور پہ کہ میں ان کو پیار سے بھی کوئی کلمہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، تو کہا جائے گا نہیں، پیار سے کلمہ کہنے میں مثال کے طور پہ جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ثقلت کا امک یا اس طرح کے کلمات کے آپ نے حدیث میں پڑھے ہوں گے، کچھ الفاظ اس طرح استعمال ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ تو ایسا لگتا ہے کہ پریشانی والی بات ہے، لیکن اصل میں وہ پیار سے کہے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ پیار سے اپنی امی کو یا اپنے پیرنٹس کو کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں تیری ماں تجھ پر قربان ہو یا تیری ماں وغیرہ، تو اگر اس طرح کے کلمات اگر آپ پیار سے کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں یہ معاملہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ علت کیا تھی کہ پیرنٹس کو ایذا نہ ہو. اگر آپ کے کلام میں ایذا نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلے کی بات پھر نہیں ہے. تو پانچویں شرط کیا ہے کہ علت جو ہے وہ فرع میں بھی اسی طرح موجود ہو، کم از کم جس طرح اصل میں موجود ہو، یا پھر اس سے زیادہ موجود ہو. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم رکتے ہیں، اقسام القیاس ہم کور نہیں کریں گے، تو ہمارا اس اعتبار سے قیاس کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوا انشاءاللہ. اب نیکسٹ ویک جو ہے یہ تعارض ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ویسے تعارض زیادہ تر، اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے اور اس کی کچھ چیزیں ایڈ آن ہوگی وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. اگر پھر بھی قیاس کے حوالے سے آپ کوشش کیجیے گا یہ جو چیپٹر آج ریڈ کیا ہے اس کو آپ ایک بار ریوائز کر لیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کلیئر نہ ہو تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو آپ بتا دیجیے گا، اس کو ڈسکس کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. اقسام کیوں نہیں پڑھنا؟ اقسام میں نے آپ کو ایک جلی اور خفی جو ہے وہ میں نے بنیادی طور پہ تو بتا دی تھی. اگر آپ چاہیں گے نیکسٹ کلاس میں آپ کو ویسے بتا دوں گا ان اقسام کے بارے میں، لیکن ان کو ہم کتاب سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم ساری ڈیٹیلز کور نہیں کریں کتاب کی، ہم فرسٹ لیول کے اعتبار سے جو ڈیٹیلز انشاءاللہ سفیشینٹ ہیں وہ کور کر رہے ہیں. باقی یہ ساری ڈیٹیلز پھر آپ نیکسٹ ایئر جب اصول فقہ زیادہ تفصیل میں پڑھیں گے تو یہ آپ ڈیٹیلز انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جناب. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.